آسی کی دنیا کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، پانی پت بھارت کا ایک مشہور تاریخی شہر ہے جو ہمیشہ جنگوں، علم اور روحانی شخصیات کے حوالے سے جانا جاتا ہے، مگر حالیہ دنوں میں یہ شہر ایک غیر معمولی واقعے کی وجہ سے خبروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کا نام محمد اسرائیل بتایا جاتا ہے، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ صرف ایک معمولی خبر نہیں بلکہ مسلمانوں کے ایمان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا۔ دنیا بھر میں قیامت کی نشانیوں پر تحقیق کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ ایسے جھوٹے دعوے دجال کے ظہور کی نشانیوں میں شامل ہیں۔ نبوت کے اس جھوٹے دعوے دار دجال سے متعلق مکمل حقائق کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، محمد اسرائیل ایک معمولی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ ابتدا میں دینی تقریبات میں شرکت کرتا تھا اور لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنے کے حوالے سے سرگرم نظر آتا۔ نوجوانوں اور بوڑھوں کو قرآن و حدیث کے حوالے بتا کر ان کے دلوں میں جگہ بناتا۔ اس کا انداز نرم تھا اور باتوں میں اثر محسوس ہوتا تھا۔ وہ اکثر مقامی مساجد میں مختلف مسائل پر گفتگو کرتا اور لوگوں کو سچائی اور حقانیت کی تعلیم دیتا نظر آتا، جس کی وجہ سے اس کی شہرت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا اور لوگ اسے ایک نیک اور دیندار شخص سمجھنے لگے۔ یہ سب اس وقت تبدیل ہوا جب محمد اسرائیل نے ایک دن اچانک ایک عوامی جلسے میں خود کو آخری نبی قرار دے دیا۔ یہ دعویٰ سنتے ہی لوگ حیرت اور غصے میں آ گئے۔ لوگوں نے پہلے تو سمجھا کہ شاید یہ مذاق ہے یا کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے، مگر محمد اسرائیل اپنے دعوے پر قائم رہا اور مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس پر الہام نازل ہوتا ہے اور وہ خدا کا پیغمبر ہے۔ یہ دعویٰ مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت تھا، کیونکہ قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس قسم کا دعویٰ کرنا اسلام میں کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ محمد اسرائیل کے دعوے نے پورے شہر میں ہلچل مچا دی۔ مقامی علماء اور دینی رہنماؤں نے فوراً ایک ہنگامی اجلاس بلایا اور لوگوں کو خبردار کیا کہ یہ شخص گمراہ اور جھوٹا ہے۔ مقامی علماء کا کہنا ہے کہ یہ فتنہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اس فتنے کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس شخص کے پیچھے چلنے والے گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مساجد میں خطبوں کے ذریعے لوگوں کو اس فتنے سے دور رہنے کی تلقین کی گئی۔ عوامی مظاہرے بھی ہوئے جن میں لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ محمد اسرائیل کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ عوامی دباؤ کے پیش نظر مقامی پولیس نے محمد اسرائیل کو فوراً حراست میں لے لیا۔ اس پر مذہبی جذبات مجروح کرنے، جھوٹا دعویٰ کرنے اور عوام کو گمراہ کرنے کے الزامات عائد کیے گئے۔ پولیس کی تفتیش کے دوران محمد اسرائیل نے اپنے دعوے پر قائم رہتے ہوئے کہا کہ اسے الہام ہوتا ہے اور وہ حقیقت میں خدا کا پیغمبر ہے۔ تاہم ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ یہ شخص یا تو ذہنی مسائل کا شکار ہے یا جان بوجھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ پیارے دوستو، اسلامی تاریخ میں ایسے جھوٹے نبیوں کے کئی واقعات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ کذاب جیسے افراد نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے۔ صحابہ کرام نے ان کے خلاف جہاد کیا اور انہیں شکست دی۔ پھر تاریخ میں مرزا غلام احمد قادیانی جیسے افراد سامنے آئے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اپنے پیروکاروں کو گمراہ کیا۔ علماء نے ہمیشہ ان جھوٹے دعوے داروں کے خلاف سخت موقف اختیار کیا اور امت مسلمہ کو ان کے فتنے سے بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ دوستو، اسلام میں ختم نبوت کا عقیدہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس عقیدے پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ جو کوئی بھی اس کے خلاف دعویٰ کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ محمد اسرائیل کا یہ واقعہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ قیامت سے پہلے فتنے بڑھتے جائیں گے اور ہمیں ان سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ علماء اور دیندار افراد کو چاہیے کہ وہ عوام کو دین کی صحیح تعلیمات سے روشناس کرائیں تاکہ لوگ ایسے جھوٹے دعوے داروں کے جال میں نہ پھنسیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں کو دین کے بنیادی عقائد کے بارے میں مکمل آگاہی دیں تاکہ وہ گمراہ کن نظریات سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچائے اور ہمیں دین اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھے۔ آپ دوستوں کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اللہ نگہبان۔